تو سب سے پہلا مجلس کا ادب تو یہ ہے کہ ایسی مجلس میں شرکت جس میں یا تو غیبت اور یا تو پہلے ہی سے پتا ہے کہ اس میں غیبتیں ہوں گی، اس میں بہتان لگائے جائیں گے، اس میں الزام تراشیاں کی جائیں گی، اس میں کوئی اور کسی اور گناہ کا ارتکاب کیا جائے گا. جب پہلے سے پتا ہے تو ایسی مجلس میں جانا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر وہاں پہنچ کر پتہ چلا تو پھر پہنچ کر آدمی اگر روک سکتا ہے تو روکے، موضوع بدل سکتا ہے موضوع بدلے، ورنہ پھر وہاں سے اٹھ جائے. ایک تو ادب حضرت والا نے یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہے معاملہ مشکل بظاہر، کیونکہ سب مجلسیں ایسی ان غیبتوں سے آباد ہو گئی ہیں، بلکہ وہ کہو کہ برباد ہو گئی ہے، کہ کسی مجلس کو بھی اسے محفوظ قرار دینا بڑا مشکل ہے. اور لیکن بھائی اگر آخرت پیش نظر ہے، اگر اللہ جل جلالہ کی اطاعت پیش نظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر یہ کتنا ہی دل پر جبر کرنا پڑے، کتنی زبردستی کرنی پڑے، یہ کام تو کرنا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا استحضار کر لے کہ میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. چنانچہ قرآن شریف میں اسی لیے فرمایا کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، آگے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، کہ جب تین آدمی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوتھا میں ہوتا ہوں. اور جہاں چار آدمی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو پانچواں میں ہوتا ہوں. اور چاہے اس سے کم تعداد ہو یا اس سے زیادہ تعداد ہو، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. اینما کانو، جہاں بھی تم ہو، کسی گوشے میں بیٹھے ہو، کسی جنگل میں بیٹھے ہو، کسی صحرا میں بیٹھے ہو، کہیں کسی بھی جلسے میں بیٹھے ہو، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اس کا ادراک کرو، اس کا احساس دل میں پیدا کرو. یہ علاج بتا دیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے مجلس سے اٹھ کے جانا، لوگ اس کو یہ سمجھیں گے کہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ برا سمجھیں گے، اس لیے اٹھ کے جانا بڑا مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو میں دیکھ رہا ہوں. یہ تصور کرو کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں. میں جب سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تو اب مجھے یا تو راضی کر لو یا ان تین چار آدمیوں کو یا پانچ آدمیوں کو جو بیٹھے ہوئے غیبت کر رہے ہیں ان کو راضی کر لو. ان کو راضی کرو گے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گے تو میری ناراضی مول لو گے. میری ناراضی مول لو گے تو ابدی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کے اندر تمہیں اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. اور اگر ان کی ناراضی مول لے لو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو تو وہ راضی ہو جائے، سارا جہان ناراض ہو تو بھی ایک مومن کے لیے یہ 1000 درجہ بہتر ہے کہ سارے جہان کی ناراضی مول لے لے لیکن اپنے اللہ کو راضی رکھے. کسی نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے سارے جہان کو خفا کیا میری خاطر، کہ مجھے راضی رکھنے کی خاطر جیسے ساری دنیا کی ناراضی مول لے لی. تو کس کس کو راضی کرو گے اور کس کس کی خوشامد کرو گے، کس کی خوشنودی میں پڑھو گے. آج اگر وہ خوش ہو بھی گئے کل کو کسی اور بات ہوگی تو وہ ناراض ہو جائیں گے. انسان کی خوشی اور ناخوشی کا کچھ بھروسہ نہیں. آج وہی لوگ جو تمہیں بہت بڑا چڑھا کر تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ خوشنودی کا اظہار کر رہے ہیں، ذرا ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کرو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے. تو ان کی نہ رضامندی کا اعتبار، نہ ناخوشی اور ناراضی کا اعتبار.
اس کی فکر چھوڑ کر اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا. تو بھائی ایسی مجلس میں شرکت سے پرہیز کرو. مجلسیں وہ اختیار کرو جہاں سے خدا یاد آئے، اللہ تعالیٰ یاد آئے. مجلسیں وہ اختیار کرو جہاں سے آخرت کی فکر پیدا ہو. مجلسیں وہ اختیار کرو کہ جس میں حسن اخلاق کی تربیت ہو، اس میں حسن اعمال کی تربیت ہو. اور اگر کہیں کوئی تفریحی مجلس ہے تو وہ بھی منع نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ خلاف شرع کام نہ ہو، غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، اور محض لوگ مل کر اپنا دل خوش کر رہے ہوں تو اس حد تک کوئی مضائقہ نہیں.